رحمت، مغفرت اور نجات کے لیے ماہ رمضان ہو رہا ہے مہربان۔ رحمت رمضان کا نتیجہ تھا پیارا پاکستان۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے، اور دکھائیں گے اسلامک کوئنز مقابلہ اور دیں گے ڈھیروں انعامات۔ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دیوا ہوٹل نے۔ یقیناً میرے دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے، بالخصوص اس ادارے کے اندر پڑھنے والوں کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں کس ادارے کا نام لے رہا ہوں۔ سب سے بڑی خوش قسمتی میری ہے کہ میں نے بھی اس ادارے کے اندر 3 سال پڑھا، اور وہاں پر پڑھ کر الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے بے شمار عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس ادارے کے تعارف آپ کو ہمارے مذہبی اسکالر بتائیں گے۔ وہ ادارہ کوئی عام ادارہ نہیں، بلکہ اس ادارے کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ تو قبلہ آج کا ہمارا موضوع دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے 7 سالہ سفر نور، یہ ہمارا موضوع ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو اس سال کے اندر 100 سال مکمل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ 7 سالہ سفر نور یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو میرے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کس نے رکھا، یہ میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے تو عدنان صابری صاحب آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بھی مادر علمی ہے، بے شک اسی طرح، اور چاہے کسی نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے فیض لیا ہو یا نہ لیا ہو، لیکن جو بھی اہل سنت والجماعت ہیں اور مسلک رضا سے پیار کرنے والے ہیں، وہ اس ادارے کی قدر و جان سے عزت بھی کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ ادارہ 100 سال سے ملت اسلامیہ کے اندر علم کے نور کو پھیلا رہا ہے۔ بے شک اس کا آغاز اس وقت ہوا 1925 کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تو 1947 کو آزاد ہوا، بے شک، تو پاکستان بننے سے قبل 1925 کو اس کا آغاز ہوا، جب دور غلامی تھا، انگریزوں کا دورہ تھا، اور چونکہ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی تھی، تو اس کی پاداش میں اس برے صغیر کے اندر، سب کنٹیننٹ کے اندر مسلمان بڑی زبوں کا شکار تھے۔ مالی وسائل بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور تعلیم کے دروازے بھی ان پہ بند تھے۔ اور عظیم شخصیت غازی ملت اسلامیہ حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا کہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ تعلیم کی طرف نہیں آ سکتی، بے شک اسی طرح علم حاصل نہیں کرے گی، بے شک، چونکہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو ساری ترقی تو تعلیم سے وابستہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اس وقت مسجد امیر السالکین سے ملحق اسی طرح ایک کمرے کا مدرسہ، چھوٹا سا کمرہ، پھر چند کمرے اور بن گئے، اور پھر طالب علموں کو لانے کے لیے آپ ہر ایک کے گھر چلے گئے، اسی طرح بے شک، اور لوگوں کو کہا کہ بچہ آپ بس ہمیں دے دیں، اور کچھ چیز نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک تو اس کا خرچ بھی ہم کریں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 1925 سے پاکستان کے اندر علم کی شمع کو فروزاں کیے ہوئے ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر جب حضور ضیاء الامت سبحان اللہ، جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب
الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ٹھیک ہے لوٹے اور آپ کے والد گرامی کا وصال بھی ہو گیا. ٹھیک ہے یہ سال تھا 1957 کا. ٹھیک ہے تو قبلہ والد گرامی کا جو ختم چیلم تھا حضور غازی ملت اسلامیہ حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس موقع پہ آپ نے اس مدرسہ کی، اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشات ثانیہ فرمائی ٹھیک ہے اور اس کے شعبہ جات اور اس کو ترقی کی طرف ایک آپ نے گامزن کیا. ٹھیک ہو گیا. قبلہ میرے ناظرین کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف جو کہ 1925 سے نور اور علم برساتا ہوا آ رہا ہے اور 2025 مکمل ہو چکا ہے، 100 سال ہو چکے ہیں. میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے نصاب کے حوالے سے کہ آج کل اس معاشرے کے اندر ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اندر جا کر اپنی ابتدائی اور تعلیم حاصل کرنی ہے، میٹرک کے بعد میں نے وہاں پر جا کر عالم دین بننا ہے، تو وہ میں نے بحیرہ شریف سے بننا ہے. تو یہ نصاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر بحیرہ شریف کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آج کل بحیرہ شریف کر کر وہاں پر داخلے لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر پہ سبحان اللہ کہ آپ کی دور اندیشی، نماز عصر نماز عصر بھی تھے نماز عصر اور ایسے مدبر تھے، ایسے مفکر تھے. جی آپ جانتے تھے کہ اب صرف اگر وہی پرانا نصاب چلتا رہا جی تو میرے قوم کے بچے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے وہ معاشرے کے اندر وہ چل نہیں سکیں گے، چل نہیں سکے ترقی نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ نے ایسا نصاب تعلیم ترتیب دیا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے. ٹھیک ہے اور آپ کا اپنا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ فراغت کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے بھی مکمل واقفیت ہو اور اس کی حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر ہو نظر ہو اور علوم اسلامیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علوم جدیدہ ہیں ان سے بھی وہ جو طالب علم ہے مکمل طور پہ آشنا ہو. بے شک اور اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام مدرسوں میں جی داخلے کا اس طرح معیار نہیں ہے جس طرح دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کا معیار ہے. اسی طرح بے شک بے شک کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ بچے نے میٹرک کیا ہوا ہے یا نہیں. میٹرک ضروری ہے میٹرک ضروری ہے میٹرک ضروری ہے اور پھر باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا اسی طرح بے شک اور اس کے بعد پھر فاضل عربی، ادیب عربی، عالم عربی اور یہ نصابی جو دینی نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ سرگودا بورڈ سے یہ ایف اے کراتے ہیں اسی طرح اور سرگودا یونیورسٹی سے یا پنجاب یونیورسٹی سے بی اے ہوتا ہے، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کرایا جاتا ہے. قبلہ یہاں روک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس وقت حضور ضیاء الامت پیر جسٹس کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ نصاب ترتیب دیا تو کچھ مخالفین جو تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی کہ یہ پیر کرم شاہ صاحب کو کیا ہو چکا ہے کہ وہ مدرسے کے اندر انگلش، مدرسے کے اندر سائنس، مدرسے کے اندر ریاضی، یہ چیزیں مدرسے کے اندر، لیکن شاید ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نماز عصر کوئی آدمی ہے تو وہ پیر جسٹس کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ. جی واقعی جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس وقت فیصلہ تھا جی وقت نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا، وہ ساری مخالفتیں دم توڑ گئیں دم توڑ گئی اور آپ کا فیصلہ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ درست وہ تھا. فیصلہ درست تھا. اگر آج دیکھا جائے جی تو یونیورسٹی ہو، آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا پھر عدالتیں ہوں، وہاں پر اگر کوئی آدمی بحیرہ شریف کا فارغ التحصیل ہو تو اس کو آرام سکون کے ساتھ وہاں پر لیکچرار بھی بھرتی کر دیا جاتا ہے، جسٹس بھی لگ جاتا ہے اور جی آدمی کا خطیب بھی لگ جاتا ہے. یہ اس نصاب کی وجہ سے نصاب کی وجہ سے نصاب کی وجہ سے آج سرکاری اداروں میں
چاہے وہ خطیب کی پوسٹ ہے، اسی طرح بے شک چاہے اسکول کے اندر ٹیچر کی پوسٹ ہے، کی پوسٹ ہے، اور چاہے وہ وکالت کا شعبہ ہے، وہ کوئی جسٹس ہے، وہ سول بیوروکریسی ہے، جی ہر جگہ ہمیں بیرا شریف کے فاضل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بے شک یہ فیضان حضور ضیاء یہ آپ کا جو ترتیب دیا ہوا نصاب تھا، جی یہ اس کا اثر ہے، اس کا سر ہے اسی اور پھر آپ نے صرف بچوں کے لیے نہیں جی بلکہ یہ 1990 کے اندر آپ نے الکلیت الغوثیہ للبنات کی بنیاد رکھی، سبحان اللہ، بچیوں کی بھی بچیوں کے لیے بھی، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک بچی کی تربیت ایک خاندان کی تربیت، کی تربیت ہے، تو وہاں پہ ایک بہترین ماحول ہے، بے شک اور 5 سالہ بچیوں کا وہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے، بے شک اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے قوم کی بچیاں بھی دینی علوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایف اے بی اے اور ایم اے کر رہی ہیں۔ قبلہ 100 سال مکمل ہو چکے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کو، یہ 7 سالہ سفر نور جو کہ اس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کم و بیش 1-2 یونیورسٹیاں یا اس طرح کی ادارے ہوں گے دینی کہ جن کو اتنا لمبا پیریڈ ہو اور ان کو عروج ملا ہو، لیکن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے 2025 کے اندر کہ 7 سالہ سفر نور مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے فیضان جو کہ اس پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نصاب کے حوالے سے اور فیضان جو ہے وہ جاری ہے، 7 سالہ سفر نور کے حوالے سے میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا اور اپنا بھی بتائیے گا کہ آپ کا اظہار خیال کیا ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے اور اس خاص موقع کے اوپر۔ میں سب سے پہلے تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے تمام جتنے بھی متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، فاضلین ہیں اور جتنے بھی بانیین ہیں، تمام کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ دن بدن، بلکہ وہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ دن دگنی رات چوگنی، یہ ترقی کرے گا۔ آمین آمین۔ اسی طرح اس میں قبلہ حضور ضیاء ملت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخلاص ہے۔ بے شک آپ عالم تو تھے ہی تھے، جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے ولی بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، کامل ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، کامل ولی تھے، صاحب نظر بزرگ تھے، بے شک اور آپ کی رگ و پہ میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ بے شک بے شک خالد حسنین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ گھنٹوں گزر جاتے بے شک اور اکیلے میں پیر صاحب مجھ سے نعتیں سنتے رہتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے ولی تھے، تو جس اخلاص کے ساتھ آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی یاد رکھیے۔ اور پھر جو امانت سپرد کی ہے جی وہ کی ہے حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب کی سبحان اللہ، سپردی، سبحان اللہ، تو آپ امین ہیں بے شک اور اسم با مسمہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 1985 میں جب ام القریٰ یونیورسٹی سے مکہ مکرمہ سے جی اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا، تو ایک دن والد صاحب نے مجھے لائبریری میں بلایا، جی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی، آپ کو پتہ ہے نا بڑی شاندار بے شک، دیکھیے وہ لائبریری، جی لائبریری ہے، جی بالکل، جی ضیاء الامت لائبریری، بے شک سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں وہاں جو دارالعلوم کے طلباء ہیں ان کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، اور پرانی کتابیں جی بہت قدیم نسخے وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے باقی سب کو باہر نکال دیا ٹھیک ہے، اور مجھے بلایا، دروازہ بند کر دیا ٹھیک، اور مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بیٹا میری بات مانو گے، میری بات مانو، میری بات مانو گے؟ واہ، کہتے میں نے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیا، حضور مانوں گا، ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ہوگا
میں سر تسلیم خم کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو فرماتے ہیں بیٹا روزہ رکھ لو. سبحان اللہ. روزہ رکھ لو. میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنے ادارے ہیں ہماری سپرویژن کے اندر, ٹھیک ہے. یہ جتنا فنڈ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے. یہ قوم کی امانت ہے, قوم کی امانت ہے. ہم نے اس میں تصرف نہیں کرنا. کیا تو کیا بات. سبحان اللہ. روزہ رکھ لو. تو آپ فرماتے ہیں کہ امانت ہے ہمارے پاس. جی. واہ 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 واہ. کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, تم بھی روزہ رکھ لو. روزہ رکھ. تو پیر امیر الحسنات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور حکم کی تعمیل ہوگی, اور تحدیث نعمت کے طور پہ آپ فرما رہے تھے کہ میں بھی روزے سے ہوں, واہ. اور کچھ چیزیں بتانے سے نہیں دکھنے سی نظر آ جاتی ہیں. یہ اب دارالعلوم واہ. جو یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے, یونیورسٹی کے کیمپس بن گئے ہیں, الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بن گئی, بے شک. اور دارالعلوم کی برانچز پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر نئی نئی برانچز کھل رہی ہے, بے شک. اور یہ عمارتیں, یہ عالیشان عمارتیں, یہ ترقی, یہ ہزاروں طلباء کا ہر سال فارغ ہونا جی. اور زیر تعلیم ہونا دارالعلوم کے اندر, اس کی شاخوں کے اندر, تو یہ ساری ترقی بتا رہی ہے کہ آپ واقعی ہی روزے سے ہیں. واقعی روزے سے. اور یہ جو امانت تھی حضور ضیاء الامت واقعی ہی کسی امین کے سپرد کر کے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اس ادارے کو اور زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ایسے اداروں کے اندر جتنے بھی حضرات پڑھنے والے ہیں اللہ رب العزت سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. جی ناظرین, آپ نے سنا آج کا ہمارا موضوع جو تھا وہ انتہائی اہم موضوع تھا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے حوالے سے. جس شخص نے بھی اپنے بچوں کو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی کسی اچھی پوسٹ پر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا خود بھی وزٹ کرے اور اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم بھی حاصل کروائے. یہاں پر میں لوں گا ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک سے واپس آ کر آپ کو میں لے کر چلوں گا اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. This transmission is brought to you by Kyle Science Foundation School, Chakki.